الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ سنجیدہ اہل علم سے معافی چاہتا ہوں۔ گستاخی معاف، حد ہو گئی ہے مغالطہ کی، حد ہو گئی ہے مبالغہ کی، حد ہو گئی ہے نذرانے کے نام پر لوٹ کسوٹ کی، حد ہو گئی ہے مصنوعی پیری مریدی کو بڑھاوا دینے کی، اور حد ہو گئی ہے بزرگوں کے جھوٹے قصے کہانیاں سننے اور سنانے کی۔ معاشرے کے اندر برائیاں بڑھتی جا رہی ہیں، شادی بیاہ میں فضول خرچیاں بڑھتی جا رہی ہیں، ناقص اور نئی نئی رسمیں بڑھتی جا رہی ہیں، دین کے نام پر ہونے والے جلسے نام و نمود تک محدود، شہرت اور نمائش تک محدود، بس واہ واہ اور کھوکھلے نعروں تک محدود۔ نعت خواں کو بھی داد اور دولت چاہیے، پیشور خطیب کو بھی داد اور دولت چاہیے۔ رات 10 بجنے کے بعد جلسہ شروع ہوگا اور رات کے آخری حصے میں جلسہ ختم ہوگا اور اس سے نماز فجر کی چھٹی ہوگی۔ زیادہ سے زیادہ بھیڑ ہو جائے تو جلسہ کامیاب، زیادہ سے زیادہ نعرے لگیں تو جلسہ کامیاب، جتنی دیر رات تک جلسہ چلے اتنا کامیاب، مہنگا سے مہنگا خطیب و شاعر ہو تو جلسہ کامیاب، جتنی تڑک جھڑک کے ساتھ تقریریں ہوں جلسہ اتنا ہی کامیاب۔ غرض کہ اب جلسے کی کامیابی کا معیار ریڈی میڈ ہو گیا۔ آج عام طور پر جلسے کا خرچ 1.5 سے 2 لاکھ روپے تک ہوتا ہے، جبکہ اسی میڈیم میں شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ مقررین کی بھی باقاعدہ ریٹ ہیں۔ اکثر بیشتر مقررین نے اپنا سیکٹری رکھا ہوا ہے اور انہی کے ذریعے مقررین کی تاریخیں ملتی ہیں۔ عام طور پر ایک مقرر اپنا چارج کم از کم 20 سے 25 ہزار روپے رکھتا ہے، اور نعت خواں تو اس سے بھی آگے ہیں۔ حال یہ ہے کہ ایک مقرر اور ایک نعت خواں اور اسٹیج کو سجانے کا خرچ 70 سے 80 ہزار تک پہنچ جاتا ہے۔ جب نعت خواں مائک کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ کہو سبحان اللہ، کنارے والے بولو، بیچ والے بولو، پیچھے والے بولو، آگے والے بولو، اور کبھی کبھی تو یہ بھی کہتا ہے کہ جب تک سبحان اللہ نہیں کہو گے میں دوسرا شعر نہیں پڑھوں گا، اور جنت کا حوالہ تو ایسے دے گا بس لگتا ہے کہ کسی ایک ایسے سامان کا جنت نام ہے جو اپنے سوٹ کیس میں رکھا ہوا ہے۔ داد دو جنت میں جاؤ، اور بار بار حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ کا حوالہ دے گا کہ ہم سنت حسان ادا کر رہے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ آج کے زیادہ تر شعراء حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ کی توہین کر رہے ہیں اور ان کی روح کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، کیونکہ حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی بھی اللہ کے رسول پاک سے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ آپ پیسے دیں تب میں نعت پڑھوں گا۔ اور آج کل شعراء نے نعت رسول پڑھنے کے لیے اپنا اپنا ریٹ مقرر کیے ہوئے، ایک ایک رات اور ایک ایک جلسے میں 2-3 نعتیں پڑھنے کا 25, 30, 40 ہزار تک روپیہ لیتے ہیں۔ اور مسلمانوں کا بھی وہی حال ہے کہ مہنگے سے مہنگے شاعر کو بلا کر فخر محسوس کرتے ہیں۔ غرض کہ آج کا جلسہ سننے اور سنانے اور عمل کرنے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ دیکھنے اور دکھانے اور دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے ہوتا ہے۔ اسی طرح شادی بیاہ میں 2 اور 250 آدمیوں پر مشتمل لڑکی والوں کے گھر پر بارات جاتی ہے، جہیز کا مطالبہ بھی ہونے لگتا ہے، کھانے پینے کی فرمائشیں بھی ہونے لگتی ہیں، امیر غریب کی بنیاد پر دسترخوان پر لکیریں بھی کھینچی جانے لگی ہیں، پڑوسیوں اور رشتہ داروں کو مختلف کیٹیگری میں بانٹا بھی جانے لگا ہے۔ لاک ڈاؤن کے وقت بڑے کم خرچ پر شادیاں ہو جاتی تھیں، یہاں تک کہ امیر دولت مند بھی بڑے ہلکے پھلکے انداز میں شادی بیاہ کی تقریبات کا انعقاد کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہی اسلامی طریقہ ہے، یہی شرعی حکم بھی ہے۔ مگر جیسے ہی لاک ڈاؤن ختم ہوا پھر وہی نمائش کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اب نہ اسلامی تعلیمات کی پرواہ ہے اور نہ شرعی احکام کا پاس لحاظ، اور نہ ہی فرمان رسول کی پرواہ ہے، اور جلسے ہیں کہ لاک ڈاؤن ختم ہونے کے بعد پھر رفتار پکڑ گئے ہیں۔ پیشور خطیب علماء کی بہت بڑی تعداد ایسی ہے
کہ جو خود کو وارث انبیاء بھی کہتے ہیں اور اپنی تقریر کا ریٹ بھی مقرر کیے ہوئے ہیں۔ سارے علماء کرام ایسے نہیں ہیں، لیکن اکثریت ایسی علماء کی ہے کہ وہ منہ کھول کر پیسہ مانگتے ہیں اور اتنا مانگتے ہیں کہ پیروں تلے زمین کھسکنے لگتی ہے، اور ان کی تقریریں بھی رٹی رٹائی صرف پیر، ولی، امام، محدث اور بزرگوں کی کرامات پر منحصر ہوتی ہیں، اور بے شمار ایسی کرامتیں بیان کرتے ہیں کہ اب تو غیر مسلم بھی سوال کھڑا کرنے لگے ہیں اور یہ جواب نہیں دے پاتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیشہ ور خطیب، مقرر اور عالم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری تاریخ صرف ہم ہی پڑھتے ہیں، حالانکہ یہ غلط فہمی کا شکار ہے، کیونکہ ہر مذہب کی تعلیمات ہر مذہب کے ماننے والوں کے اندر پڑھنے والے موجود ہیں۔ اسی وجہ سے تو نیوز چینلوں پر ڈیبیٹ اور پوڈ کاسٹ میں یہ علماء لڑکھڑا جاتے ہیں۔ یاد رہے کہ جلسے کا ماحول ہے کہ مقرر جو چاہے بول جائے، کوئی روکتا نہیں، کوئی ٹوکتا نہیں۔ غوث اعظم سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامات بیان کریں گے اور اپنے آپ کو ان کا مرید بھی کہیں گے، مگر غوث اعظم کا مسلک کیا تھا، غوث اعظم کی نماز کا طریقہ کیا تھا، غوث اعظم کے معمولات کیا تھے، غوث اعظم کا اخلاق کیا تھا، یہ کبھی نہیں بتایا جاتا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ آپ کسی کی معتبر غیر معتبر کرامتیں بیان کر کے اس بزرگ کا مقام مرتبہ بڑھا نہیں سکتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے برگزیدہ بندوں کے مقام و مرتبے کو بلند کیا ہے۔ ہاں، آپ البتہ جھوٹے واقعات اور جھوٹی کرامتیں بیان کریں گے تو گناہ گار ضرور ہوں گے، اور ان کی سیرت تعلیمات پر عمل کریں گے تو کامیاب ہوں گے۔ دنیا کا بڑے سے بڑا عالم خطیب کیوں نہ ہو، اسے ہر حال میں یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ رب کے قرآن اور نبی کے فرمان میں کل جو تاثیر تھی وہی تاثیر آج بھی ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہماری زبان میں تاثیر نہیں رہی، اور نیک نیتی کے ساتھ اسلامی تعلیمات کو نہ بتانے کا جذبہ رہا ہے، نہ سننے سنانے کا جذبہ رہا ہے۔ اکثر لوگوں کی زبان سے یہ کہتے ہوئے سنا جاتا ہے کہ وہ فلاں مولانا بہت زبردست تقریر کرتے ہیں، لیکن وہی مولانا تقریر کرتے ہیں تو اس کا بھی ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب جلسہ اس لیے ہوتا ہی نہیں کہ معاشرے سے برائی کا خاتمہ ہو اور پاکیزہ معاشرہ تشکیل پائے۔ لاکھوں لاکھ روپے جلسے میں خرچ ہوتے ہیں، اور خرچ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ مقررین کی بھی خوب فرمائش اور خواہش ہوتی ہے، اور اپنی خواہشات کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ آنے جانے کا ٹکٹ چاہیے، نذرانے کے طور پر موٹی رقم چاہیے، جلسہ گاہ تک جانے کے لیے کار چاہیے، اور جب اسٹیج پر پہنچتے ہیں تو ایسا استقبال ہوتا ہے کہ چند لمحوں کے لیے سارا نظام درم برم ہو جاتا ہے۔ ذرا برابر اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ ہم اسٹیج کو ممبر رسول بھی کہتے ہیں، اور جب مقرر کی آمد ہوتی ہے تو قرآن حدیث، حمد باری تعالیٰ، نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو روک کر ہم مقرر کا استقبال کرتے ہیں، تو ہم یہ گستاخی کرتے ہیں یا ممبر رسول کی شان بڑھاتے ہیں؟ آج تک کسی فلمی شاعر نے یہ جرت نہیں کی ہے کہ اس نے کسی مشہور نعت کی زمین میں کوئی گانا لکھا ہو، اور نہ ہی کسی میوزک ڈائریکٹر نے یہ جسارت کی ہے کہ کسی مشہور نعت کی طرز پر کسی گانے کی دھن ترتیب دی ہو، مگر غیر فلمی لوگ مشہور فلمی گانوں کے وزن میں نعت منقبت یا حمدیہ کلام تحریر کرتے ہیں، اور پھر ان کو 90% بھارتی فلمی گانوں کی طرز میں پڑھا جاتا ہے۔ اور برصغیر کے بہت سے معروف غیر معروف نعتیہ شعراء حضرات کا جو پہلے سے موجود ذخیرہ کلام ہے، تو اس میں سے بھی اکثر کے ساتھ یہی سلوک کیا گیا ہے۔ اس سے ہوتا کیا ہے کہ جب ہم کوئی ایسی نعت یا منقبت وغیرہ سنتے ہیں تو اصل گانے کے بول دماغ میں گونجنے لگتے ہیں۔ چند ایک بہت سینئر نعت خواں حضرات کو چھوڑ کر آج باقی کے جتنے بھی نعت خواں ہیں، ان میں شاید ہی کوئی ایسا ہو جس نے کسی فلمی گانے کی طرز پر نعت نہ پڑھی ہو، بلکہ بعد کا تو اور نہ بچھونا ہی بھارتی گانوں کی دونوں میں ترتیب دی گئی نعتیں پڑھنا ہے۔ اور پھر ظاہر ہے کہ ہاؤ وہ نقل بنانے کے لیے ان گانوں کو درجنوں بار سننا بھی پڑتا ہوگا، اور ایسا کرنے والوں میں بہت بڑے بڑے نام بھی شامل ہیں۔ تو کیا یہ کوئی بہت اچھی بات ہے؟ کیا یہ نعت کی توہین نہیں ہے کہ اسے گانے کی طرز پر پڑھا جائے؟ کیا عشق رسول میں اتنی محنت بھی نہیں کر سکتے کہ نعت کو اپنے انداز میں پڑھیں کہ اسے سن کر کسی فلمی گانے کی یاد نہ آئے؟ اور حمد و نعت منقبت کو گانے کی طرز میں پڑھنا تو بجائے خود کتنا بڑا المیہ ہے۔ الغرض آج منعقدہ جلسوں پر غور کریں تو اسی بات کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ اب جلسوں کی بھی اصلاح ضروری ہے۔
ورنہ یہ جلسے میلے میں تبدیل ہو جائیں گے جس کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اس لیے جلسوں کی تقدس کو باقی رکھنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں خلوص نیت کے ساتھ پورے دین پر عمل کی توفیق دیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔